اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين بيوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اگرچہ خواہش تھی کہ گزشتہ 5 تقاریر میں سرکار امام چہارم کے حیات طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہو جائے، لیکن بعض دوستوں کے بہت اصرار پر، اور چونکہ ابھی کافی باتیں ایسی ہیں امام کی سیرت کے حوالے سے اور امام کی حیات طیبہ کے اس مرحلے کے حوالے سے کہ جو واقعات کربلا کے بعد کا مرحلہ ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ 1-2 مجالس ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. پھر اگر مکمل ہوگی بات تو ٹھیک، ورنہ یہ کہ اسی کو آگے بڑھائیں گے، ورنہ پھر کسی اور موضوع پر 2-3 دن آخر میں آپ سے بات کر لیں گے. عزیزان گرامی، میں حسب عادت وہ فقہی مسئلہ جو چل رہا ہے اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں. کل ہم نے بات یہاں تک پہنچائی اور یہ بات ہوئی کہ پروردگار عالم نے جو سسٹم بنا کے دیا ہے ہم لوگوں کو، اور جو نظام ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے میراث کا، وہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے وارثوں کی 3 الگ الگ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، یا 3 لیولز بنائے گئے ہیں، لیول 1، لیول 2 اور لیول 3. اور سب سے پہلے انسان کے لیول 1 کے وارث اس کے وارث قرار پاتے ہیں. اگر لیول 1 میں کوئی بھی نہ ہو، ایک فرد بھی زندہ نہ ہو، تو لیول 2 کی باری آتی ہے. اور جب تک لیول 2 کا ایک فرد بھی زندہ ہے، لیول 3 کی باری نہیں آئے گی. اور اگر لیول 1 اور لیول 2 میں بھی ایک بھی فرد زندہ نہ ہو، تب جا کر لیول 3 کی باری آتی ہے. لیول 1 کے اندر انسان کے، یعنی مرنے والے کے ماں باپ اور اس کے بچے شامل ہیں، بچوں کے نہ ہونے کی صورت میں بچوں کے بچے. لیول 2 کے اندر جو ہے وہ مرنے والے کے بھائی بہن ہیں، دادا دادی ہیں، اور اگر بچے بھائی بہن نہیں ہیں تو بھائی بہن کے بچے یعنی بھتیجے بھانجیاں وغیرہ. اور اگر لیول 2 میں بھی کوئی نہ ہو تو پھر لیول 3 کی باری آتی ہے، جس میں مرنے والے کے ماں باپ کے بھائی بہن یعنی مرنے والے کے چچا پھوپھی تایا خالہ ماموں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کے بچے. اگرچہ اس میں بھی کافی ساری تفصیلات ہیں، میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جا رہا،
لیکن ایک سوال ہم نے کل جنریٹ کیا تھا یا کریٹ کیا تھا کہ پھر اس میں بیوی کا تذکرہ نہیں آیا، شوہر کا تذکرہ نہیں آیا، تو کیا بیوی اور شوہر وارث قرار نہیں پاتے؟ تو عزیزان گرامی یہ بات بعض اوقات تو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس وقت میں یہ عرض کر دوں بہت ہی کلیئر کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں واٹ اینڈ وائی۔ میں اس وقت واٹ پہ بات کروں گا، وائی پہ بات نہیں کروں گا۔ آپ کو ایسا نہ لگے کہ مولانا صاحب آپ نے ہم کو مطمئن نہیں کیا، میں آپ کو مطمئن کر ہی نہیں رہا ہوں۔ اگر ہم وائی کو چھیڑیں گے تو پھر یہ بات آئے گی کہ میں نے آپ کو سیٹسفائی کیا کہ نہیں کیا، یا آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ جو اہل بیت نے سسٹم بنا کے دیا ہے وہ یہ ہے، سمجھ میں آتا ہے تو بھی یہ ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی ہے۔ اگر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو اہل بیت سے ناراضگی کا اظہار کریں، مولانا سے اظہار نہ کریں، مولا سے ناراضگی کا اظہار کریں۔ غور فرما رہے ہیں؟ وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم یہ ہے کہ جو اہل بیت نے سسٹم بنا کے دیا ہے، جو پروردگار عالم کے حکم سے اہل بیت عطا نے سسٹم بنا کے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگر ایک مرد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی بیوی موجود ہے، تو مرنے والے کی پوری پراپرٹی کا 25%، ایک چوتھائی یہ بیوی کو ملتا ہے۔ لیکن یہ صورت میں جب مرنے والے کے بچے نہ ہوں، اور اگر مرنے والے کے بچے ہیں تو پھر 1/8، 12.5% یہ بیوی کو ملتا ہے۔ بعض احباب سوال کرتے ہیں، اور سوال کرنے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں سوال کر کے، کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ کہ وہی 12.5% دونوں بیویوں میں برابر ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو 12.5% ملے گا، نہیں، وہ ٹوٹل 12.5% بیوی یا بیویوں کا ہے۔ اور اس میں بھی جو عورت کو جو میراث ملتی ہے وہ اموویبل پراپرٹی سے نہیں ملتی، موویبل پراپرٹی سے ملتی ہے۔ عورت جو ہے وہ اموویبل، لینڈ جو ہے اس کو اموویبل، غیر منقولہ، یعنی زمین جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتی یہاں سے وہاں۔ زمین پہ لگے ہوئے درخت جو ہے وہ اس کو اسلام نے موویبل مانا ہے، آپ یو کین موو اٹ فرام ون پلیس ٹو اندر۔ جو اوپر مکان بنا ہوا ہے اس کو موویبل مانا گیا ہے شریعت کی نگاہوں کے اعتبار سے۔ تو موویبل پراپرٹی میں سے جو ہے وہ بیوی کو میراث ملتی، اموویبل میں سے اس کو میراث بھی نہیں ملتی۔ تو بیوی کا ٹوٹل حصہ جو ہے اگر اولاد ہے تو 12.5%، اگر نہیں ہے اولاد تو 25%۔ اور اگر عورت کا انتقال ہوا، اس دنیا سے گئی عورت، اور اس کا شوہر ہے تو شوہر کو ملے گا 25%، وہی والی بات۔ لیکن اگر اولاد نہ ہوئی تو پھر 50%، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو 50% ملے گا شوہر کو، باقی سارا وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو 25% ملے گا، 75% جو ہے وہ اولاد میں اور مرنے والی کے ماں باپ میں، اگر ماں باپ ہیں تو تقسیم ہوگا۔ تو یہ شریعت نے قانون مقرر کیا ہے۔ البتہ اگرچہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں واٹ پہ ڈسکس کروں گا، یہ بنا کے دیا اہل بیت سسٹم، لیکن بہرحال ذہن میں ایک سوال تو آتا ہے کہ کیا یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ مین ڈومینیٹڈ ہے، اور مرد کو جو ہے وہ زیادہ حق مل رہا ہے، ڈبل مل رہا ہے، یعنی عورت کو یا 25% یا 12.5%، جبکہ مرد کو جو ہے وہ یا 25% یا 50% کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں پر عورت کو 25% مل رہا ہے وہاں پر مرد کو 50% مل رہا ہے، جہاں عورت کو 12.5% مل رہا ہے وہاں مرد کو 25% مل رہا ہے، آلموسٹ ڈبل ہے دونوں کیسز کے اندر۔ تو بظاہر جو اہل بیت اطہار کی روایات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اسلام نے عورت کو مرد کے نان نفقے کا ذمہ دار قرار نہیں دیا، مرد کو عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار قرار دیا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ یعنی بیوی تو زندگی میں ایک مرتبہ مرے گی، زندگی پر اس کا نان نفقہ مرد کو دینا، یعنی عجیب ایک، چونکہ میرا ذوق فقہی مسائل میں بھی ہے، انٹرسٹڈ ہے میرا، تو میں ایک مسئلہ شیئر کروں۔ آپ انہیں بہت کم لوگوں کو اس طرح سے یہ تفصیلات معلوم ہوتی ہیں کہ قانون شریعت کے اعتبار سے ہر شخص کا کفن خود اس کے اپنے ذمہ ہے۔ خود اس کے اپنے ذمہ کا مطلب کسی اور پر واجب نہیں، کوئی دینا چاہے اچھی بات ہے، باپ مر گیا اولاد کفن دے رہی ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ دوست آگے بڑھ کر کہیں کہ ہم کفن دیں گے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ کوئی بھی دے سکتا ہے، اپنا، پرایا، غیر، دوست، ٹرسٹ، ادارہ، سب دے سکتے ہیں۔ لیکن قانون شریعت یہ ہے
کہ بھائی اگر کوئی دینے والا نہیں ہے تو کسی کو پابند نہیں، میں مر گیا تو آپ کو اسلام پابند نہیں بنا رہا کہ مولانا صاحب کا کفن نکال کے دینا. مولانا صاحب کا کفن نکلے گا ان کے اپنے پیسوں سے نکلے گا، قانونی شریعت یہ. اور آپ میں سے کسی کو گناہ گار یا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا کہ تم لوگوں نے کیوں کفن نہیں دیا. آپ کی پابندی نہیں. ہاں آپ دینا چاہے بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی مومن آگے بڑھ کے دینا چاہے، بھائی بہن دوست احباب اولاد بیوی ماں باپ کوئی بھی. وہ واحد ٹائٹل جہاں کسی کا کفن کسی پر واجب ہے وہ ہے وائف. یعنی عورت اگر ماں کا ٹائٹل رکھتی ہے اس کا کفن اولاد پہ واجب نہیں ہے. عورت اگر بہن کا ٹائٹل رکھتی ہے اس کا کفن بھائی پہ واجب نہیں ہے. عورت اگر بیٹی کا ٹائٹل رکھتی ہے اس کا کفن باپ پہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر عورت کے پاس ٹائٹل ہے وائف اس کا کفن شوہر پہ واجب ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو کفن کے پیسے بھی اپنی جیب سے نہیں دینے، جاتے جاتے بھی 3 پیس سوٹ لے کر جاتی ہے. کفن پورا 3 پیس ہے، آج کل تو 2 پیس چلنے لگا ہے نا. اہل بیت کے ماننے والوں میں بھی اب دوپٹہ جو ہے وہ ایک پٹا رہ گیا، اور وہ ایک پٹا بھی جو ہے وہ کبھی گلے میں ہے اور زیادہ تر پرس کے اندر ہے. وہ نظر نہیں آتا کہ وہ ایک پٹا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ عریانیت اور وہ بے حیائی تو خیر اپنی جگہ، لیکن کفن کا 3 پیس سوٹ بہرحال جو ہے وہ شوہر کی ذمہ ہے. تو پروردگار عالم نے شوہر کو ذمہ دار بنایا ہے نان نفقے کا. لہٰذا ممکن ہے یہ ریزن ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ریزن ہے، لیکن ممکن ہے یہ ریزن ہو کہ اس وجہ سے مرد کو جو ہے وہ وراثت میں زیادہ حصہ دیا گیا. دوسری بات، اسلام جو ہے وہ یہ پسند ہی نہیں کرتا. دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی فرد کوئی تھیم یا کوئی آئیڈیالوجی اگر مارکیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے. ملک کی اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ پالیسیز یہ ہیں کہ ہمیں امپورٹس پر توجہ دینی ہے، تو وہ صرف کہہ کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس امپورٹ امپورٹنٹ ہے، پھر اس کے لیے سہولتیں دیتے ہیں کہ جو امپورٹ کرے گا اس کو ہم اتنی مثال کے طور پر سہولتیں دیں گے، یہاں پہ ٹیکسز میں چھوٹ دیں گے، یہاں پر جناب علی پابندیوں سے ان کو مستثنا قرار دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے ویسا کریں گے. اگر ایک ملک کہتا ہے کہ ہمیں امپورٹس نہیں کرنی ہے، ہمیں مثلا جو ہے لوکل مارکیٹ کے اوپر توجہ دینی ہے، تو وہ امپورٹس پر جو ہے وہ پابندیاں لگاتے ہیں. پابندیاں لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسز ڈبل کر دیتے ہیں، ٹرپل کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ مثلا جو ہے وہ کر دیں گے کہ بھائی آپ مجبور ہو کر جو ہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ پہ آ جائیں کہ بھائی یہ باہر کا مال یعنی جب ایک پالیسی بنتی ہے تو پھر اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اسلام کی یہ پالیسی ہے ہی نہیں کہ عورت بیوہ ہونے کے بعد اکیلی زندگی گزارے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ ایک عورت مثال کے طور پر اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ اکیلی زندگی گزارے. ابھی مشکل مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم ممبر سے بیان نہ کریں کہاں بیان کریں اس کو؟ کب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں الگ سے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج تک میری تو 35 سال کی زندگی ہو گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صاحب جس طرح ممبر پہ بیٹھتے ہیں اس طرح ان عزیزان سے جو ممبر میں آ کے سنتے ہیں ہماری مجلس، ان کے ساتھ الگ سے جو ہے وہ کہیں بیٹھنے کا موقع ملے پارک میں یا مثال کے طور پر جناب علی کسی پبلک پلیس پر یا مثال کے طور پر گھر پر، نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے ہمارا آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے. اسلام پسند ہی نہیں کرتا. جب نہیں پسند کرتا تو اس پالیسی کو جب بنایا ہے تو اس پالیسی کو باقاعدہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے رولز بنائے. بیوی کو ملے گا ہی نہیں 12.5% سے زیادہ، زمین میں اس کو حصہ ملے گا ہی نہیں، تاکہ عورت تو اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر، اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرے گی تو شادی کرنے کا سوچے گی. یہ اسلام نے سسٹم بنایا. پھر آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ ٹھیک ہے لیکن اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ اولاد ہے اور مثال کے طور پر تو بھائی اولاد یعنی اب یہاں پر جو ہے وہ میرا ایک جواب ہے، ممکن ہے شریعت کا بھی یہی جواب ہو، میں نے اس کو الگ سے باقاعدہ مطالعے میں نہیں آیا یا ایک الگ سے اس کو نہیں کیا، لیکن شاید جواب یہی ہوگا کہ بھائی اگر مثال کے طور پر فرق یہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، پتہ نہیں بچے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، تو بھروسہ جو ہے وہ گھر مکان اور زمین پر مت کرو. اگر مرنے کے بعد بیوی کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اچھی اولاد چھوڑ کر جاؤ جو اپنی ماں کو سر کا تاج بنا کے رکھے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں بظاہر کتنے ہی غریب ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن اگر باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اولاد بالکل اسی طرح جس طرح ماں بھوکی رہنے کو تیار تھی لیکن بچوں کو بھوکا رہنے دینے کو تیار نہیں تھی، بچے اسی طرح سے پیار کرتے ہیں، خود بھوکا رہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بھوکا رہنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. میں خدا نہ خواستہ صرف ایک سائڈ نہیں لیتا، ہوتا ہے بعض اوقات کہ بچے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں، بچے خیال رکھتے ہیں. اور جب یہ مزاخانے، یہ مجلسیں، یہ فرش ازا جب رشتہ رہتا ہے، بات ہوتی رہتی ہے، آیات احادیث واقعات ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، تو خود بخود اگر کہیں شیطانیت آ بھی رہی ہوتی ہے کہ میں کما رہا ہوں،
ماں باپ کو کیسے دے دوں، یہ میں آیا کدھر سے؟ تم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ اگر تم جب پیدا ہوئے تھے ایک بلی آتی تم کو لے کر چلی جاتی تو اس بلی کے پیر پکڑنے کے قابل تم نہیں تھے. اس ماں نے اپنی جان پر کھیل کر تم کو جو ہے حیات بخشی ہے، یہ میں کدھر سے آیا تمہارا؟ چوتھے امامی کی حدیث ہے نا، جب کسی نے آ کے پوچھا مولا میں نے اتنی خدمت کی، یہ کیا پتہ نہیں کتنی اس نے خدمتیں گنوائی کہ میں نے ماں باپ کا اس طرح خیال رکھتا ہوں، میں نے حق ادا کر دیا. امام ہنس پڑے اس کی بات پر. تم کہتے ہو حق ادا کر دیا؟ جو تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت تکلیف برداشت کی ہے اس کے 1% کا حق بھی ادا نہیں کیا تو نے ابھی تک. What do you think؟ تو سمجھتا کیا ہے انسان کہ تیرے مرحلے وجود کو مکمل کرنے کے لیے تیرے ماں اور باپ نے کتنی تکلیفیں، بالخصوص ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. تو اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ مکان چھوڑنے سے اچھا ہے مکین اچھے چھوڑ کر جاؤ. تو خیر یہ مرحلہ جو ہے وہ میراث کا اس حد تک مکمل ہوا. پھر اگر مزید کوئی بات ہوگی تو اس کو کل آگے بڑھائیں گے. ایک سوال پڑھ دیجیے گا پھر محمد و آل محمد. چوتھے امام کی حیات طیبہ کے حوالے سے اب چونکہ مجمع والا ہو گیا کہ جو اب صرف واقعہ سننے کے لیے آیا. ایک تو جو کل کا مجمع تھا یا مثلاً پرسوں کا مجمع تھا کہ جہاں مومنین، بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ ہر آدمی ہر دن ہر وقت نہیں پہنچ پاتا ہے. یہ ہے ہمارے معاشرے کا حصہ. ہم بھی جب بچے تھے، جب بچپن میں تھے یا جوانی میں تھے، جب طالب علم نہیں بنے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر دن ہر مجلس میں پہنچ پاتے تھے. تو خدا نہ خواستہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالصتاً سننے کے لیے آتے ہیں. تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ اب یہ جو فرش مجمع میرے سامنے ہے جو آیا ہی اس لیے کہ ہاں واقعہ سنیں کچھ بات، تو پھر ہم جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ہم کم جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ خالص جس موضوع پر بات کرنا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. چوتھے امام کے حیات طیبہ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے باتیں کروں گا، اور وہ پھر درمیان کی 2-3 دن مجھے اسٹاپ کرنا پڑا مجالس کے انداز کو دیکھ کر. تھوڑا سا میں اس آیت کو مکمل کروں اور اس کے بعد چوتھے امام کے حیات پر بھی آ جاؤں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ان ائمہ طاہرین یعنی یہ جو انبیاء جن کو ہم نے امامت کے مرحلے پر یا امامت کے لیول پر اپ گریڈ کیا، جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم. پہلی ذمہ داری تو ان کی یہ تھی کہ وہ عقائد کی اصلاح کریں، یہدون بامرنا. پھر ہم نے کہا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. اب یہاں پر اس آیت کے اندر 3 نکاتی ایجنڈا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اچھا، اکثر میں جملہ استعمال کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو آیات ہیں وہ سمبولک آیتیں ہوتی ہیں. سمبولک آیتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بنیادی باتوں کو بیان کر دیا گیا، ڈیٹیلز ٹو فالو. اگر ہم کہیں اوحینا الیہم فعل الخیرات، نیکیوں کی بات کی، اقامت الصلاۃ نماز کی بات کی، ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ کی بات کی، تو اس کا مطلب حج کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، اور عبادتوں کی بات نہیں کی، یقیناً ساری عبادتوں کی بات کی. تو پھر کیوں یہاں پر فوکس کیا گیا؟ فوکس کیا گیا اس لیے کہ یہ وہ بنیادی عبادتیں کہ اگر ان کو انسان نے انجام دے دیا اور اس پر پختہ اور پکا ہو گیا تو پھر وہ باقی باتیں خود بخود آتی جاتی ہیں. میں آپ کو بہت سمپل بات کہتا ہوں، زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کوئی ایک ایگزامپل لے کر آ جائیں کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے، لیکن اب تک مجھے ایگزامپل نہیں ملی. آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو نمازی ہو پکا اور روزے نہ رکھتا. ملا آج تک کوئی پکا نمازی روزے میں ڈنڈی مار جاتا ہے، نہیں روزے نہیں رکھوں گا، نماز پڑھوں گا روزے نہیں رکھوں گا. اس کے برعکس ملے گا. ایسے روزے دار بہت ملیں گے جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، سحری کھاتے ہیں 5 منٹ مزید نہیں جاگتے، اسی دن فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، ہے نا؟ تو روزے دار ایسا مل گیا جو نمازی نہیں ہے، نمازی ایسا ملا جو روزے دار نہیں. آج تک مجھے تو نہیں ملا. ہاں مگر یہ کہ بوڑھا ہو گیا ہو، بیمار ہو، مسافر ہو اور اس پر شریعت نے روزہ ہٹا لیا ایک اور بات ہے. ادروائز اگر نمازی ہے پکا تو وہ خود بخود روزے دار ہے، یعنی پھر اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. حاجی کو دیکھ لیں، آپ کی دعا سے الحمدللہ 20 سال سے میرا تجربہ ہے حج کا. علامہ ذیشان جوادی آیا کرتے تھے مرحوم، اتنی محبت فرماتے تھے ہمارے پاس آ کر جو ہے وہ مینا کے میدان میں مجلس پڑھتے تھے. آخری سال ہی مجلس پڑھی تھی، میں مس کرتا ہوں اس مجلس کو جو آخری سال پڑھی. اس کے بعد ان کے جو ہے وہ یعنی اسی سال یعنی بس 20 دن پہلے ہمارے پاس تھے. وہ 12 ذی الحج کو اور 10 محرم کو جو ہے وہ
انہوں نے دار فانی کو وداع کہا. پروردگار ان کی درجات انشاءاللہ بلند مزید بلند فرمائے انشاءاللہ, اور جو زندہ علماء ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اتنے تجربات ہیں حج کے اندر. ہمیں ایسا حاجی مل گیا جو حج میں بھی نماز قضا کر دیتا. ہاں ملتے ہیں واقعی, لیکن کوئی نمازی ایسا نہیں ملا جس پر حج واجب ہو کہ نہیں میں نماز پڑھوں گا, حج واجب نہیں کرنا ہوگا. اگر اس پر حج واجب ہے تو نمازی ایسا نہیں ملے گا جس پر حج پہ جس کے دل میں حج پہ جانے کی تڑپ نہ ہو. حاجی مل جائے گا جو نماز کو ابھی بھی قضا. جناب میں آپ کو تجربہ بتاؤں, ایک مومن جو ہے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پہ احرام باندھ کے. میں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے, نماز پڑھ لیں. کہ نہیں مولانا اب نماز مکے میں جا کے. سامنے سامنے مجھے جواب دے رہا. اب اس کے دل میں بھی چاہ رہے کہ پتہ نہیں کیا. میں نے کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی یہ کس نے کہا کہ اگر مکے میں ہوگی تو کراچی ایئرپورٹ پہ نہیں ہو سکتی. یہ جو کراچی ایئرپورٹ پہ ہونے والی ہے یہ تو ویسے ہی قضا ہو جائے گی, مکے پہنچ کر تو اس کو تم نہیں ادا کرنے والے. لیکن اب ہے لوگوں کے ذہن میں اقام الصلاۃ, یہ جو قرآن, اس کو سمجھیں واقعاً. بعض اوقات آپ کو ایک نقطہ سمجھانا ہوتا ہے, وہ ایک نقطہ اگر آپ سمجھا دیں باقی چیزیں آپ کو پھر نہیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی. ہم چاہتے ہیں سب کو سارا کا سارا ہم ہی سمجھائیں گے. اپنے بچوں کو نمازی بنا دو, روزے دار خود بن جائے گا. اب تو نقطہ معلوم ہو گیا نا بھائی. اپنے بچوں کو نمازی بنا دو, وہ حاجی خود بخود بن جائے گا, عمرہ خود کر لے گا, زیارت میں خود بخود چلا جائے گا. تمہیں صرف ایک بنیادی چیز پکڑنی, اہل بیت. اچھا یہ جو نکات ہیں یہ صرف واقعاً اہل بیت کے پاس سے ملتے ہیں. ایک شخص آیا کہنے لگا مولا میں ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. بڑی مشہور روایت ہے, آپ نے سنی بھی ہوگی. مولا میں ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. میں بہت سارے گناہ کرتا ہوں لیکن ایک چھوڑنا چاہتا ہوں, کون سا گناہ چھوڑوں. اب دیکھیں امام جو ہے وہ ڈانٹتے نہیں ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ غور کریں تو آپ بھی ڈانٹ دے گا بھائی کون سی شرافت ہے کہ تو امام کے پاس آ کے سائن کروانا چاہ رہے کہ میں ایک گناہ چھوڑوں باقی نہیں چھوڑوں. یعنی باقی گناہ کرنے کی پرمیشن لینا چاہ رہا ہے امام سے, خدا نہ خواستہ. لاجیکلی دیکھا جائے تو یہی ہو رہا ہے. امام نے نہیں ڈانٹا, کہا ٹھیک ہے تو ایک گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں. کہنے لگا ہاں مولا ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ایسا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے بس. اب باقی جتنے گناہ کرے گا اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ کے علاوہ آسرا نہیں کوئی. اب یہ طے ہے کہ سچ بولنا ہے تو نہیں کروں گا تو بولوں گا کہ نہیں کیا ہے, سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا. چوری کر کے یہ بولوں گا کہ چوری نہیں کی ہے تو ہی بچے گا نا. اگر چوری کر کے جا کے کہے گا کہ ہاں چوری کی ہے, جب جھوٹ بولنے سے امام نے بچایا تو باقی سارے گناہ خود بخود چھوٹتے چلے گئے. معصومین, یہ کمال یہی ہے اہل بیت اطہار کا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہے کدھر, کہاں کہاں تک اس نے جو ہے وہ اپنی شاخیں پھیلا دی ہیں, وہ اپنی جگہ, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں. غور فرما رہے ہیں, مزاج دین یہی ہے. اب آگے تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور جلدی سے, تاکہ یہ بات ایک انداز دین ہے سمجھنے کا یہ بھی مکمل ہو جائے, پھر جلدی سے بات کو آگے بڑھا دو. ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں, کہنے لگا اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. تھوڑا سا ماں باپ پر بھی بات ہو جائے ورنہ بات آتی نہیں عام طور پر, کم از کم اس ایجنڈا میں نہیں ہے اس سال کے. آیا اللہ کے رسول کی خدمت پہ, اللہ کے رسول میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, جو گناہ مجھے ملا کیا ہے, نہیں چھوڑا کوئی گناہ. یا رسول اللہ آپ سمجھ میں آئیے, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں. یہ کیفیت کب آتی ہے انسان کی زندگی میں, جب انسان یعنی سمجھے سب کچھ کر چکا ہے, کچھ چھوڑا نہیں اس نے. یہ در اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ تم جتنے بڑے گناہ گار ہو اہل بیت کا در کھلا ہوا ہے, تم آؤ سچے دل سے, بس اتنی شرط ہے. آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں, یا رسول اللہ میں نے بڑے سے بڑا گناہ کیا, جو موقع ملا کیا ہے. پیغمبر نے صرف ایک ہی سوال پوچھا, دیکھیں جو چھوڑنا چاہتا ہے اس کو جھوٹ کہا, جو کرنا چاہتا ہے اسے نماز کہی. اب گناہوں کے کفارے کی باری آئی. اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہیں یہ باتیں, نکات کتنے امپورٹنٹ ہیں. آپ بیمار ہو اور جا کر طبیب کے پاس جاؤ, طبیب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بیمار کے پاس علاج کیا ہونا چاہیے اس کا. آیا اللہ کے رسول میں نے بڑے بڑے گناہ کیے, صرف ایک سوال پوچھا, تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول میرا باپ زندہ ہے. کہا جب آپ کی خدمت کر, ختم. 1 پوائنٹ, ایک نکاتی ایجنڈا ہے. اہل بیت کے پاس لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی صاحب, اتنا وظیفہ کرنا اور اتنے بکرے کٹوانا اور اتنے مرغیوں کا صدقہ دینا, یہ ائمہ کے پاس نہیں ملے گا آپ کو, زیادہ تر نہیں ملے گا. سیدھا سیدھا جب آپ کی خدمت کر, اٹھ کے چلا گیا. اتنا دور چلا گیا کہ اب پیغمبر کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی. جو صحابی ساتھ بیٹھا ہوتا اس نے روایت کیا ہے کہ جب وہ اتنا دور چلا گیا کہ پیغمبر کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی, بے اختیار ایک جملہ پیغمبر کی زبان پر آیا, کاش اس کی ماں زندہ ہوتی.
سمجھ میں آیا؟ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ اما ٹائم نہیں ملتا دبئی کی زندگی میں، ابو دھابی کی زندگی میں فون پہ بات کرنے کا بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں مصروف ہو گیا ہوں؟ تمہاری ماں نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا ٹائم نہیں میرے پاس تجھے صاف کروانے کا. ایک دن بھی نہیں کہا تھا. اس نے نہ سردی کو سردی دیکھا تھا، نہ گرمی کو گرمی دیکھا تھا. تمہارے باپ نے نہیں کہا تھا ایک دن بھی کہ میرے پاس ٹائم نہیں تمہارے لیے محنت کرنے کا، کمانے کا، مزدوری کرنے کا. وہ گرمی میں بھی گیا تھا مزدوری کرنے، وہ سردی میں بھی گیا تھا. اس کے پاس چھٹی نہیں تھی، اسے جانا ہی جانا تھا، وہ جاتا تھا. غور فرمانے یہ نکات ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا ماں باپ اگر مر گئے تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ افسوس تو اپنی جگہ کہ ماں باپ چلے گئے. اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ نہیں رہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی ان کے لیے نیکی کر سکتے ہو. معصوم کی روایت ہے بعض اوقات والدین زندگی میں خوش ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اولاد کو آگ کر دیتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ میں نے بڑی خدمت کر لی بس اب کام ٹائم ختم ہو گیا. مرنے کے بعد یہ بھولنا نہیں ہے ان کو. ایک سورہ فاتحہ میں ضرور یاد رکھنا، ایک چھوٹی سی نیکی ان کے نام کی ضرور کرنا، ایک 2 رکعت نماز ان کے لیے پڑھ دینا، ہفتے میں کبھی ایک سورہ یاسین پڑھ دینا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، ورنہ وہ بعد میں بھی ناراض ہو سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں ناراض تھے تو ایسا نہیں کہ بعد میں بھی ناراض رہیں گے. مرنے کے بعد بھی والدین کو خوش کر سکتے ہو، تمہارے پاس اختیار ہے آج بھی ہے اختیار. خیر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ جو آیتیں اس طرح کی یہ سمبولک آیتیں ہیں. ان میں ایک ایک پوائنٹ کو لے لیا، بنیادی نقطے کو لے لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی عبادتوں کو چھوڑ دیا. لیکن آپ عجیب بات ہے، آپ غور فرمائیے، انبیاء کرام کا جو منشور ہے اس میں نماز کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، فعل الخیرات کا مرحلہ پہلے آتا ہے. اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی یا نماز چھوڑ دینی ہے. دیکھیے پیکیج پورا ہے، یہ پیکیج پورا ہے، یہ پورا ایز اٹ از ہوگا تو پاس ہو گئے ورنہ فیل ہو جاؤ گے. لیکن نمبر 1 میں کون سا ہے؟ فعل الخیرات وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. فعل الخیرات کا مطلب کیا ہے؟ اذن پیچھے رش ہو گیا ہے، یہاں پہ جگہ کافی ہے، تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں گے تو اب اگر مزید کوئی آیا تو اس کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی. پلیز صلوات پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ آگے آ جائے. محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر صلوات پڑھتے ہیں. محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ وعلی محمد. پہلا جملہ فرمایا ہوا اقام فعل الخیرات وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات. ہم نے وہی کی کہ دیکھو نیکی کرتے رہنا. اب دیکھیں نیکی کو معین نہیں کیا پروردگار عالم نے، انسان کی عقل پہ چھوڑا ہے، انسان کی سمجھ پہ چھوڑا ہے. بعض اوقات آپ پورا ٹرک پانی کا دے دیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا بعض اوقات وقت پر ایک گلاس پانی پلا دیں گے تو ثواب ملے گا. یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے. ہم لوگ ہمیشہ جوڑ توڑ پہ لگے رہتے ہیں، مولانا اس پر اتنا ثواب ہے، اس پر اتنا ثواب ہے، اس پر اتنا ثواب ہے. وہ سب تم کو سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے بتانے کے لیے. لیکن بہرحال تمہیں دیکھنا ہے کس موقع پر مجھے کیا نیکی کرنا ہے. تم بس میں چڑھے ہو، ایک بزرگ آ گیا، تم سیٹ پر بیٹھے ہو، اس کے بیٹھنے کی کوئی سیٹ نہیں ہے، کچھ قیمت تمہیں جیب سے نہیں دینی پڑے گی، صرف اتنا کرنا پڑے گا تم سیٹ سے کھڑے ہو جاؤ، اس بزرگ سے کہو تم بیٹھ جاؤ، اس کے دل سے دعا نکل گئی، تمہارے کروڑوں کا کام ہو جائے گا. انویسٹمنٹ بھی کرنا ضروری نہیں ہے سم ٹائمز. ہم اسکاؤٹ میں ہوا کرتے تھے بچپن میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک کراچی میں اسکاؤٹس ہیں، سنائشٹی بوائے اسکاؤٹس کے نام سے، ہم اس میں ہوا کرتے تھے. تو ایک ہمارے زمانے میں، اب نہیں پتا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایک ہائیک ہوتی تھی ہماری صبح، یعنی سنڈیز یا فرائیڈیز کو جب چھٹی ہوتی تھی، دیٹس کالڈ گڈ ٹن ہائیک. ہائیکنگ ہوتی تھی، چلنا، لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، اس کا نام رکھ دیا تھا گڈ ٹن ہائیک، کہ آپ کو ہائیک تو کرنا ہے، واک تو کرنا ہے، لیکن اس واک کے دوران آپ کو نیکیاں کرنی ہیں، اور جو نیکی کرنا ہے اس کو لکھ کے لے آنا ہے. تو جو گروپ یا جو مثال کے طور پر ٹروپ جو ہے وہ اچھی نیکیاں کر کے لائے گا، زیادہ نیکیاں کر کے لائے گا، اس کو ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے اور گفٹ ملیں گے، دس اینڈ دیٹ. ہمارا اپنا محلہ ہوتا تھا جس میں ہم زندگی بھر کھیلے، پیدا ہوئے، بچے تھے، وہیں پہ بڑے ہوئے، وہیں پہ گلیوں میں روزانہ گھومتے رہے. نیکی نظر نہیں آتی تھی پورا ہفتہ، لیکن اس دن جب چھٹی کا دن ہوتا تھا، چونکہ نکلے اسی نیت سے تھے کہ نیکی کرنی، نیکی نظر آ جاتی تھی. اب وہ نیکی کیسی نظر آتی تھی؟ اچھا اس دن ہم دعا کرتے ہوئے نکلتے تھے، اللہ کرے کسی نے کیلا کھا کے چھلکا پھینک دیا ہو،
تاکہ میں اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھوں، لکھوں کہ میں نے نیکی کی ہے۔ اب دیکھیں سنی گرامی، واقعاً جب انسان کو ریوارڈ کا یقین ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ چھلکا زمین پہ نہ ہو، وہ دعا کرتا ہے کہ چھلکا ہو زمین پہ تاکہ میں نیکی کروں۔ پھر وہ چھلکا دیکھ کے چھلکا پھینکنے والے کو بد دعا نہیں دیتا، کتنا ذلیل انسان ہے، کتنا خبیث انسان ہے، کیسا انسان ہے، کہتا اچھا ہوا اس نے پھینک دیا، مجھے نیکی کرنے کا موقع مل گیا۔ تمہارے دل میں آپ دیکھیں وہی چھلکا آپ کی زبان پر جو ہے وہ بد تہذیبی کے الفاظ بھی لا سکتا ہے، وہی چھلکا آپ کو جو ہے وہ اجر دے سکتا ہے۔ تمہارا مائنڈ سیٹ جو چینج کرنا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وہی کہ دیکھو نیکی کو مس مت کرنا کبھی بھی۔ You need to find it out۔ کوئی موقع ملتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے سے اچھا ہے اپنے درجات کو بلند کر لو۔ کسی نے امام بارگاہ میں چائے پی ہے، اس کا کپ پھینک کے چلا گیا ہے، ایگزامپلس تو بہت ہے نا۔ جوتا غلط جگہ پہ اتارا ہے، نلکا بند نہیں کیا ہے، لائٹ آف کرنا بھول گیا ہے، اے سی کھول کے چلا گیا ہے، اینڈ کتنی ایگزامپلس ہیں۔ برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو بابا، خدا نے تمہیں نیکی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اچھا خیر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آج سے مولانا نے کہہ دیا کہ چائے پھینک کے جانا، چلو کسی کو نیکی کا موقع ملے گا تو میں نیکی دینے کا نیکی کر رہا ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ تو دیکھیں عزیزان گرامی، ہمارے مائنڈ سیٹس کو سیٹ کرنے کی بات ہے۔ مولا کے گھر کو ہم نے کتنا صاف رکھا ہے، اپنے گھر کو ہم خراب گندہ نہیں دیکھ سکتے تو مولا کے گھر کو ایسے خراب سے برداشت کر سکتے ہیں؟ بات خیر کہیں سے کہ نکل جائے گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، سمجھانا صرف یہ ہے کہ بعض اوقات نیک، یعنی ایک عمومی طور پر اگر آپ پوچھیں، یعنی آج دنیا کے اندر کلچرز ڈسکس ہوتے ہیں، تہذیبیں ڈسکس ہوتی ہیں، یہ صرف جناب علی مرکز حسینیہ کی، ابوظہبی کی ایک جگہ کی 100 آدمیوں کی 50 آدمیوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے کے پورے کلچرز کی بات ہے۔ لوگ مثال کے طور پر دبئی میں آتے ہیں، ابوظہبی میں آتے ہیں، شارجہ میں آتے ہیں، UAE کے اندر آتے ہیں، جب پلٹ کر جاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ باتیں ہیں کرنے کے لیے کہ صاحب مثال کے طور پر میں پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان میں سسٹم ایسا ہے، UAE میں سسٹم ایسا ہے، ہوتا ہے نا کہ بھئی UAE والوں کا مزاج ایسا ہے، پاکستان والوں کا مزاج ایسا ہے، یہ آپ کا ہے بولنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کہیں گے صاحب ہندوستان میں رہنے والوں کا مزاج ایسا ہے، UAE میں رہنے والوں کا مزاج ایسا ہے۔ کچھ ہوتی ہیں نا، تہذیبیں ہوتی ہیں جس کا تعلق اس فرد سے، اس علاقے سے، اس لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا مزاج ایسا ہے، یہاں کے لوگوں کا مزاج ایسا ہے، یہاں کے لوگوں کا مزاج ایسا ہے۔ جب علاقے کی بات آتی ہے، فرد کی بات آتی ہے، زبان کی بات آتی ہے تو کلچرز اور ہوتے ہیں۔ جب ریلیجن کی بات آتی ہے، پروردگار عالم مسلمانوں سے چاہتا ہے تمہارا کلچر ایسا ہو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہو کہ مجھے نیکی کرنی ہے۔ یہ کلچر کون بنائے گا؟ میں اور آپ بنائیں گے، میں اور آپ بنائیں گے۔ آج وہ لوگ جو یورپ میں جا کے آتے ہیں جملہ کیوں بولتے ہیں کہ مولانا صاحب وہاں پر ہم کو مسلمان نظر نہیں آتا، اسلام نظر آتا ہے، اور ہم فخر بھی کرتے ہیں اس کے اوپر، بلکہ بعض اوقات ہمارے احباب بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں، مولانا میں یورپ گیا، صحیح کہا تھا کہنے والے نے کہ وہاں مسلمان نظر نہیں آتا، اسلام نظر آتا ہے۔ جب ہم آتے مسلمانوں کے علاقوں میں تو مسلمان نظر آتا ہے، اسلام نظر نہیں آتا۔ تو کس نے کہا مسلمان کو اسلام نہ لانے کا؟ تو مسلمان خود کر رہا ہے نا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، پہلی وحی ہے کہ مسلمان پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے انبیاء پر، جن کو ہم نے کہا کہ تم ائمہ بنو، تم ہمارے امر کی ہدایت کرو، پہلا کام یہ کرنا، لسن، اوحینا الیہم فعل الخیرات، نیکی کرتے رہنا۔ تمہاری زندگیوں میں نیکی کا تصور ختم نہ ہونے پائے۔ خیر بات یہاں تک مکمل کرتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں، چوتھے امام پر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ سرکار امام چہارم جب لوٹ کر مدینہ منورہ میں آئے تو میں نے عرض کیا کہ 34 ایئرز واقعہ کربلا کے بعد، یعنی عاشور کے بعد، اور اس کے بعد ہم فرض کرنے کے 1 سال جو ہے وہ ان بزرگواروں نے زندان میں گزارا ہے، زندان شام میں، اور اس کے بعد لوٹ کر کربلا سے ہوتے ہوئے واپس مدینہ منورہ میں آئے ہیں۔ اور ہم یہ ازیوم کریں کہ 62 ہجرہ میں، اس لیے کہ بہرحال واقع ہرہ جو پیش آیا ہے وہ 63 ہجرہ میں پیش آیا ہے، لیکن اس سے پہلے مدینہ منورہ کے جو انقلاب کا واقعہ پیش آیا ہے، جو مدینہ منورہ میں ایک دم سے جو ہے وہ حکومت کو ختم کر دیا یزید کی، اور عبداللہ ابن حنظلہ کو، جو غسیل الملائکہ تھے حنظلہ، ان کے بیٹے کو جب جو ہے وہ گورنر بنایا مدینہ کا، تو وہ سن 62 کا واقعہ ہے۔ تو تقریباً اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ سن 62 تک یقیناً اہل بیت اطہار لوٹ کر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں، اور جس کے ریئیکشن کے اندر ہی مدینہ منورہ کی سارے واقعات پیش آئے۔ تو سن 63 کے اندر تقریباً ذی الحج کے اندر جو ہے وہ
ذوالحج کے بھی تقریباً 26-27 تاریخ ملتی ہے تاریخوں کے اندر کہ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ پیش آئے، جسے ہم واقع حرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، سانح حرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے بدترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، یعنی واقعاً مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمانوں کے چہرے پر کلک ملنے کے لیے واقعہ کافی ہے۔ واقعہ کربلا تو خیر الگ ہی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ واقعات بھی جو مدینہ منورہ کے شہر میں ہارٹ آف دا اسلامک کلچر جس کو کہتے ہیں، کہ جہاں پیغمبر اکرم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد جب آئے ہیں تو اب ہم بات کریں اس پہلی اسلامی ریاست کی، چاہے پہلی ہجری کی بات کریں، چاہے فتح مکہ کے موقع پر 8 یا 9 ہجری کی بات کریں، اور صرف 63 ہجری یعنی 63 سال پیغمبر کو ہجرت کیے ہوئے آئے ہوئے مکہ میں، اور ابھی 63 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ مدینہ منورہ میں اتنے برے حالات پیش آتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے جاتے، ہزاروں اصحاب کو قتل کر دیا جاتا۔ یزید نے بہرحال جو 3 افراد سے بیعت کا مسئلہ تھا، اگر ہم تھوڑا سا بیک میں جا کر اس کو فلیش بیک میں جا کر آئے، پھر دوبارہ جلدی سے ادھر آ جاتے ہیں، تو 3 افراد کے بارے میں وصیت تھی یزید سے کہ یہ دیکھ یزید ان 3 سے بیعت مت مانگنا، اور یزید نے ضد کی ان تینوں سے بیعت تو لینی۔ ایک حسین ابن علی سے، ایک عبداللہ ابن زبیر سے، اور ایک عبداللہ ابن عمر سے۔ ان 3 افراد سے بیعت مت مانگنا ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان کا نہیں، ان سے تو لوں گا۔ اب سرکار سید الشہداء کا جو واقعہ ہوا، مثلی لا یبایع مثلہ، سمپل، امام حسین نے ایک زبردست پیغام دیا، مجھ جیسا تجھ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی معاملہ حسین اور یزید کا تو ہے ہی نہیں، معاملہ حسینیت اور یزیدیت کا ہے۔ مجھ جیسا تو جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ واقعات پھر وہ کربلا اور ساری جس کے سے آج تک ہم یہاں پر بیٹھے اور ان باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی بنیاد ہوئی۔ باقی 2 افراد نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن عمر نے بہرحال سیٹلمنٹ کر لیا اور بیعت کر لی، وہ معاملہ بھی نمٹ گیا۔ اب باقی آخری معاملہ رہ گیا عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا کہ اس نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں جا کر سکونت اختیار کر لی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں ہی اپنی تحریک چلائی، اور فائنلی مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور یہ حکومت قائم رہی 61 ہجری کے بعد سے لے کر تقریباً 71-72 ہجری تک، بڑا طویل عرصہ۔ سن 66 میں، سن 66 واقعہ کربلا ہوا 61 ہجرہ میں، 5 سال کے بعد جناب مختار وہاں کوفہ کی قید سے نکلتے ہیں، حکومت حاصل کرتے ہیں، اور بڑی شاندار طریقے سے قاتلان امام حسین سے بدلہ لیتے ہیں، شمر سے، خولی سے، عمر سعد سے، ابن زیاد، سب کو۔ لیکن اس کے بعد ایک ہی سال کے اندر سرکار حضرت مختار جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، دائی اجل کو لبیک کرتے ہیں۔ تو 66 سے 67 عراق پر وہاں حکومت رہی، حجاز پر یہاں پر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت رہی، جو فائنلی 72 میں ختم ہوئی۔ لیکن وہاں تک جانے سے پہلے دوبارہ ادھر آ جائیے کہ اب جب مولا آ چکے ہیں مدینہ منورہ میں، واقع حرہ پیش آ چکا ہے، ایک جملہ صرف کہہ دوں تاکہ وہ رہ نہ جائے میرے ذہن میں، بار بار وہ جملہ آ رہا ہے تاکہ مجھے مطمئن ہو جاؤں کہ ہاں میں نے جملہ کہہ دیا۔ جب منصور دوانی کی آیا ہے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے 6 امام کے دور میں، 4 امام کے دور میں مدینہ اس طرح سے اجڑ گیا تھا، یہ تاریخ کا جملہ، مدینہ اس طرح سے اجڑ گیا تھا، اس طرح برباد کر دیا گیا تھا کہ منصور دوانی کی جب آیا ہے مدینہ منورہ اور مکہ کی زیارت پہ، تو اسے باقاعدہ کسی پرانے گائیڈ کا انتظام کرنا پڑا جو بتائے کہ کس مکان میں کون رہا کرتا تھا پیغمبر کے دور میں۔ سارے اجڑے ہوئے مکانات تھے، اور اس دور میں آپ 6 امام کے حدیث دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو حدیثیں اسی دور کی ہیں، 6 امام کے دور کی ہیں۔ جب مومنین جاتے تھے تو امام فرمایا کرتے تھے کہ بچا کیا ہے مدینہ منورہ میں؟ یہ جملے 6 امام کے، کچھ نہیں بچا، ظالموں نے کچھ نہیں بچایا۔ 3 چیزوں کا اکثر تذکرہ فرماتے تھے، ایک مسجد فضیخ، اب یہ بات کہیں سے کہیں نکلتے چلے جائے گی، آپ لوگ انشاءاللہ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں تو ضرور ان مقامات کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، اگر کسی مناسب افراد کے ساتھ جائیں گے تو، ورنہ تو اسے مدینہ کی زیارت کر کے آ جاتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرماتے تھے کہ کچھ بچایا ہی نہیں ظالموں نے، مسجد فضیخ میں جاؤ، ضرور جاؤ، احد کے میدان میں جاؤ، اور مشربہ ام ابراہیم۔ ام ابراہیم کون؟ پیغمبر اکرم کی اہلیہ ماریہ قبطیہ، جن کے بدن مبارک سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو ایک بیٹا عطا کیا تھا، یعنی کہا جا سکتا ہے جناب فاطمہ زہرا کا بھائی، لیکن یہ وہ بیٹا تھا عبداللہ،
ابراہیم کہ جن دونوں بیٹوں کو بیٹھے تھے پیغمبر اکرم اپنے جو ہے وہ زانوں پر، اور جبریل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پروردگار نے کہا ایک کو بچائیے، ایک کو قربان کر دیجئے۔ پیغمبر نے عبداللہ ابراہیم کو دیکھا، حسین کو دیکھا، کہا میری فاطمہ کے حسین پر میرا ابراہیم قربان۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ دن بیمار رہا یہ بچہ اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج بھی جب جاتے ہیں مدینہ منورہ میں جناب ابراہیم کی زیارت جنت البقیع کی قبرستان کی زیارتوں میں شامل ہے۔ ان کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ، پیغمبر کے بعض ازواج نے اتنا اذیت اور تکلیف دی کہ پیغمبر نے ان کے لیے ایک مکان لیا تھا الگ سے مدینہ منورہ کے باہر، جو آج مدینہ منورہ کا حصہ بن چکا ہے۔ خیر باتیں پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ چھٹے امام نے باقاعدہ فرمایا کہ ان زیارت گاہوں پہ جاؤ، بچی نہیں ہے اس کے علاوہ زیارت گاہیں۔ مدینہ اس طرح سے اجڑ گیا تھا، حالات اتنے زیادہ خراب تھے۔ ایسے حالات میں چوتھے امام کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا گرامی، میں نے کل ایک جملہ سٹارٹ لیا تھا، آج اس کو تھوڑا سا مزید مکمل کرتا ہوں۔ ہم لوگ جذبات میں آ کے نعرہ لگاتے ہیں کہ جان بھی قربان ہے، اور ہماری بات کا مطلب یہ ہوتا ہے جان ہی قربان ہے، یعنی ہم جان سے کم تو بات ہی نہیں کرتے۔ ہمیں یا مارنا ہے یا مر جانا ہے، مارنا یا مر جانا آخری ہے۔ پیغمبر اکرم کے لیے ایک بدعا کرنا آسان تھا، پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی۔ مولا حسین کے لیے صرف ایک مرتبہ اٹھانا تھا، ختم ہو جاتا سب کچھ۔ جہنم واصل کرنا حسین ابن علی کی جیت نہیں ہے، جہنمی بنا دینا پیغمبر کی جیت نہیں ہے، جہنمی بنا دینا مولا کائنات کی جیت نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آتا تو ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، جلدی سے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بڑا مشہور واقعہ مولا کائنات امیر المومنین کا جنگ خندق کے حوالے سے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ میں اس پورے واقعے کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، جو مجھے میسج دینا ہے صرف اس کو پیش کرنے کے لیے صرف واقعے کو تھوڑا سا میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ درمیان میں خندق کھودی ہوئی، ایک طرف کفار کا لشکر ہے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، اور یہ واحد جنگ ہے جو جنگ ہوئے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ جنگ احزاب یا جنگ خندق و خندق ہے جس میں باقاعدہ مقابلہ آخر تک نہیں ہوا۔ ایک مہینے سے زیادہ محاصرہ کر کے رکھا کفار نے، اس کے بعد ایک دن آندھی چلی، اور آندھی چلنے کے بعد اتنی قیامت کی آندھی چلی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے۔ عجیب بات ہے، خندق کے اس طرف آندھی نہیں چل رہی، اس طرف آندھی چل رہی ہے۔ پروردگار عالم نے قیبی لشکر بھیجا، اور تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ عرب کے اندر کفار کے جملے موجود ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی فوج نے ہم پر حملہ کر دیا تھا، اور قرآن نے بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اور وہ پورا لشکر تباہ و برباد ہوا اور وہاں سے سب بھاگ گئے اور وہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس پوری جنگ میں جو واقعہ پیش آیا وہ صرف ایک ہی واقعہ پیش آیا۔ جنگی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی سپاہی کی جو سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا لشکر چھوڑ کر دوسرے لشکر میں آ جائے۔ جب درمیان میں خندق کھودی ہوئی ہے تو اس سے بڑی مسٹیک کوئی نہیں کر سکتا، بلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور ایسے میں یہ والی غلطی کے طور پر نہیں، شجاعت کے طور پر ایک شخص نے کی، اور اس شخص کا نام ہے عمرو ابن عبد ود۔ کفار کی فوج کا سپاہی ہے، اور اتنا شاندار سپاہی ہے، ایسا بہادر سپاہی ہے۔ اس نے ایک جگہ سے دیکھا کہ خندق تھوڑی سی کم کھودی ہوئی ہے، اس کے بعد جو گھوڑا تھا وہ بھی بہرحال ہائی کلاس گھوڑا تھا، اس کے بعد یہ ججمنٹ تھی کہ باقی جگہ سے کراس کر سکے نہ کر سکے، اس جگہ سے میرا گھوڑا کراس کر جائے گا۔ اسے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آیا، جمپ لیا گھوڑے نے، اور مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا۔ اب پورا لشکر اسلام ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف، اور آ کر مسلمانوں کو چیلنج کر رہا، تو میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلے پر آئے، اور چھیڑ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ یعنی اس نے جملہ استعمال کیا، اگر آج کل کی لینگویج میں ترجمہ کرو تو اس نے کہا مسلمانوں کو، مسلمانوں آؤ میرے ساتھ ون ون کھیلو، آؤ میرے ساتھ ون ون کھیلو، میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ، مجھے مار دو تو غازی بن کے جنت کے حقدار بن جاؤ، دونوں صورتوں میں جنت ملے گی تمہیں۔ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے کہہ کر، کم آ جاؤ، ہے کسی کی ہمت مجھ سے آگے مقابلہ کرے؟ اور پیغمبر اکرم کو اس کے بدتمیزی پر اتنا غضبناک ہوئی۔ میں نے سنا ہے، میرے یہ جملہ میری تعلیم میں نہیں آیا، لیکن بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ امام نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ اور رحمت العالمین نبی اتنا غضبناک ہوئے اس کے اس انداز پر۔ اور پھر اصحاب نے کیا کیا اور کس طرح سے ساری باتیں کی وہ آپ جانتے ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ بار بار کہا کہ اللہ کے رسول میں جانے کو تیار ہوں، اور پیغمبر نے بہرحال جو طریقہ تھا بٹھاتے رہے تاکہ کسی اور کو کہنے کا موقع نہ ملے
کہ ہم بھی تو جانا چاہ رہے تھے لیکن علی نے پہلے ہاتھ اٹھا دیا. تو پورا عالم اسلام کے لیے اوپن آفر تھی. مجھے اندازہ ہے تو اللہ پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تورا پہ خوش. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد کو. مولا کائنات تشریف لے کر جاتے ہیں. اب سمجھانا صرف مجھے اس واقعے کو بہت شارٹ میں بیان کرنا ہے. تشریف لے کے پیغمبر مولا کائنات سامنے سے یہ ادھر سے مولا کائنات ہیں اور مولا. آپ دیکھیں یہ ہے اسٹریٹجی امیر المومنین کی. یہ ہے بیس لائن. یہ ہے بیس لائن. اس کے سامنے جاتے ہیں کہتے ہیں عامر میں نے سنا ہے کہ تو اپنے مخالف کی 3 میں سے ایک بات ضرور سنتا ہے. کہنے لگا بالکل صحیح سنا ہے. 3 میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے. کہاں؟ تینوں ایک بات ضرور مانتا ہوں. کہا میری پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لے آ. دیکھیں یہ ہے امیر المؤمنین. جہاں پر 100% کفر ہے وہاں پر اگر 1% بھی اس بات کا امکان ہے کہ ایمان لایا جا سکتا ہے تو امام اس وقت ایمان کی بات کرنے کو تیار ہے. یعنی گویا امامی کیا، یہ میرا جملہ ہے، یہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی امامی فرمانا چاہ رہے ہیں دیکھ عمر تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا. یہ علی کا کمال اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کمال یہ ہے کہ تجھے علی جنتی بنا دے. پہلی خواہش علی کی نہیں ہے کہ عمر مر جائے، پہلی خواہش ہے کہ مومن بن جائے. That should be the attitude. یہ طریقہ کار ہے ائمہ طاہرین کا. کہنے لگا یا علی اگر ایمان لانا ہوتا تو پھر جنگ کس بات کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کافر ہوں منافق نہیں ہوں، کھل کے آیا ہوں. اچھا مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر ایمان نہیں لاتا تو دوسری بات مان جا، واپس چلا جا. اللہ اکبر. تو آ گیا، غلطی کر لی تو نے، میں تیری غلطی معاف کرتا ہوں، چلا جا واپس. اس نے کہا نہیں یا علی اب اگر واپس جاؤں گا تو عرب کی عورتیں ہنسیں گی. کافر تھا لیکن جانتا تھا جو میدان سے منہ موڑ کے بھاگتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس پر ہنسا جائے. کہ نہیں جاؤں گا، عورتیں ہنسیں گی مجھ پر. امام نے کہا ٹھیک ہے پھر میری تیسری خواہش یہ ہے کہ تو گھوڑے سے نیچے آ جا. زمین پہ لڑتے ہیں. اچھا میں غور کرتا رہا کہ آخر یہ کیا کیا امام نے. پہلی بات سمجھ میں آتی، دوسری سمجھ میں آتی، تیسری زمین پہ آ جا. مجھے سے لگا کہ شاید اب یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے. This is my personal analysis. یعنی اب میں جملوں کو چینج کر رہا ہوں. پہلا جملہ امام نے کہا کہ تو اپنی آخرت بچا لے. اس نے کہا نہیں چاہیے آخرت. دوسرا جملہ امام نے کہا ٹھیک ہے آخرت نہیں چاہیے، دنیا بچا لے. اس نے کہا نہیں دنیا بھی نہیں چاہیے. اب اگر اس نے کہا آخرت بھی نہیں چاہیے، دنیا بھی نہیں چاہیے، تو امام نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا. کیوں نیچے آنے کا کہا؟ اس لیے کہ امام کو جانتے تھے کہ عین ممکن ہے عین وقت پر یہی گھوڑا اسی جگہ سے پھلانگ کر واپس لے کے چلا جائے اس کو. دیکھیں کمال راز ہے. اس کے بعد ایسا گھوڑا تھا، بھئی گھوڑا تو گھوڑا ہے نا، گھوڑا تو زخمی نہیں ہوگا، تو عین ممکن ہے میں سوار کو عین موقع پر جو ہے واپس بھگا کے لے جائے. امام نے کہا اب تجھے آخرت بھی نہیں چاہیے، تو نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا بھی نہیں چاہیے، تو اب نہیں چھوڑوں گا. اب گھوڑے سے اتر جا تاکہ تجھ بھاگنا چاہے تو بھی نہ بھاگ سکے علی کے سامنے. تو خلاصہ ہی کب سمجھانا ہے زن گرامی. دیکھیں پھر یہ جب ایسا ہوا تھا نا تو میں یہ جملہ کہنے دیجئے کہ جب اس طرح کی کیفیت آ جائے، جب مولا کائنات جا رہے ہیں عمر بن عبدود کے مقابلے پر، اس وقت پیغمبر نے جملہ فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یا علی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس تلوار کی ضربت کے پر جس ضربت سے میرے مولا نے عمرو بن عبدود کو جہنم واصل کیا، اس پر پیغمبر نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. قیامت تک جن و انس جتنی عبادت کرتے رہیں گے سب کا ثواب ایک طرف، علی کی اس ایک ضربت کا ثواب ایک طرف. یا علی تو ائمہ طاہرین کی جو جیت ہے، جو الٹیمیٹ گول ہے، جو پہلا مقصد ہے، وہ کائنات کو جنتی بنانا ہے، جہنمی بنانا نہیں ہے. وہ کافر کو مسلمان بنانا ہے، مسلمان کو کافر بنانا نہیں ہے. تو بس بابا یہ سوچ لیں جو اہل بیت کا طریقہ ہے وہ کافروں کو مسلمان بنانے کی کرتے ہیں، جو غیروں کا طریقہ ہے وہ مسلمانوں پر بھی تکفیر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں.
اور مسلمانوں کا سارا زور اس بات پر ہے کہ کیسے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کریں. اہل بیت کے دور میں مسلمانوں کا سارا زور اس بات پر تھا کہ کیسے کفار کو دائرہ اسلام میں داخل کریں. عجیب وقت ہے عالم اسلام پر. خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. چوتھے امام اس مشکل دور میں کیا کریں؟ چوتھے امام کے لیے تلوار اٹھانا آسان ترین کام تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو میں نے پڑھا ہے، جو علماء سے سنا ہے کہ چوتھے امام شجاعت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر تھے. 22-23 سال کا جوان کم نہیں ہے. اگر 18 سال کے اکبر کی وہ شجاعت ہے تو 22 سال کے علی بن زین العابدین کی کیا شجاعت ہوگی؟ لیکن نظام پروردگار تھا کہ شجاعان لشکر حسین کو الگ کر دیا گیا، مسلم کو کوفے میں بھیجا گیا، مولا عباس کو جنگ کرنے سے روکا گیا، سید سجاد کو بیمار کر دیا گیا. اب چونکہ دامن وقت کوئی گنجائش نہیں بچی، لہذا آج میں یہیں پہ آ کے روک رہا ہوں. پھر امام نے ان حالات میں جب تلوار نہ اٹھانے کی اسٹریٹجی بنائی تو پھر امام نے کیا کیا، کس انداز سے امام نے کام کیا. یقیناً وہ 34 سال کا پورا دور جس حد تک تھوڑا بہت ہی ہم کل پرسوں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، آج کی تک گفتگو کو مکمل کیا. لیکن ایک بات اگین یہ بات آتی ہے، بہرحال سامنے آتی ہے کہ کچھ بھی کیا امام نے، ایک کام ضرور کیا ان 34 سالوں کے اندر کہ کربلا کو ہر دل میں آباد کر دیا. میرے مولا نے کربلا کو ہر دل میں آباد کر دیا. قدم قدم پر بابا کو یاد کیا، قدم قدم پر کربلا کے مصائب پڑھے، قدم قدم پر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس ذکر کو زندہ کرو، بس کربلا والوں کے مصائب کو زندہ کرو. اور عجیب عزت دی، عجیب احترام دیا. ذاکر آتا تھا تو امام خود نیچے بیٹھ جاتے تھے، ذاکر کو اوپر بٹھاتے تھے. کسی اور امام کے حالات میں یہ بات نظر نہیں آئی، لیکن چوتھے امام کے حالات میں بہرحال سمجھ میں آئی کہ امام کربلا سے واپس آگے پھر کسی جوان کی شادی میں شرکت نہیں کر پایا میرا امام. باقی امام کرتے رہے شرکت. یقیناً وہ ہمارے لیے اب سنت نہیں بنائی چوتھے امام نے، لیکن چوتھے امام نے شرکت پر، یعنی پہلا کوئی پروگرام ہوا مدینہ منورہ میں، دوسرا پروگرام ہوا کہ اس نے چوتھے امام کو دعوت بھی دی، امام نے منع کر دیا. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ چوتھے امام شرکت نہیں کریں گے، نہیں آئیں گے، شادی میں شرکت نہیں کریں گے. امام ظہری ہے، اس کا اہل تشیع سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال امام کے ارادت مندوں میں سے، امام کے خدمت مندوں میں سے ایک دن امام کی خدمت میں کہنے لگا مولا میرے گھر پہ میری بیٹی کی شادی شرکت فرمائیے. امام نے ظہری کو سر اٹھا کے دیکھا، مجھے نہیں پتا کیا کہا، دل چاہتا ایک خیال آتا ہے یہی کہا ہوگا کہ ظہری تجھے معلوم ہے میرے اکبر کا لاشا میں نے دیکھا، دعا دی ہوگی خدا تیرے بیٹے کو سلامت رکھے، اس کا گھر آباد کرے. ظہری ہمیں معاف رکھ، ہم نہیں آ سکتے. اس کو بڑی عجیب عقیدت تھی امام سے. کہنے لگا مولا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، لیکن میری ایک درخواست ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرا دل چاہتا ہے میرے گھر پر چھوڑ دے میری بیٹی کی شادی کو. امام نے کہا ظہری کوئی پوچھنے کی بات ہے، میرے بابا کے مصائب بیان کرنے کا اہتمام کر، پھر تجھے بلانا بھی نہیں پڑے گا تیرے امام کو، خود آ جائے. بس آپ نے گریہ کیا، گفتگو مکمل ہو گئی. صرف روایت کو مکمل کر رہا ہوں. خدا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے. سرمایہ ہے آنسو، دل کھول کے رہے کہ جب امام پر رونا ہو، جب پرسہ دینا ہو. ظہری نے اعلان کر دیا مدینے کے اندر شادی کی تاریخ بعد میں ہوگی، پہلے امام حسین کے مصائب کا اہتمام ہوگا، فلاں دن فلاں وقت میرے گھر پر سب آئیں گے. امام کو بھی دعوت دی، اعلان ہو گیا، سب تیاری کرنے لگے. آخر وہ دن آیا جب اعلان کیا گیا تھا. جب سب لوگ آ گئے، مجلس شروع ہونے والی تھی، ایک مرتبہ ظہری چلا کہ امام کے پاس جا کر امام کو لے کر آئے. عجیب منظر دیکھا، امام خود چلے آ رہے. مجلس تیار تھی، ذاکر تیار تھا، امام کو لایا گیا، بلایا گیا. جو سب سے آگے مقام تھا، جو ایک طریقہ تھا اس دور میں عربوں کا عزت دینے کا، اس اعتبار سے بالکل نزدیک، پورے عزت اور احترام کے ساتھ امام کو بلند مقام پر بٹھایا گیا. ذاکر گیا، ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیا. عزیزان گرامی، ہم جب تصور میں بھی سوچتے ہیں نا کہ میرا امام کسی مقام پر ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. ذاکر یہ جملہ پڑھتا ہے کہ بابا جب تم رو رہے ہوتے ہو تو حسین کی دکھیاری ماں تمہارے درمیان کہیں آ کر بیٹھی ہوئی ہوتی.
صرف سنتے ہیں تو ہماری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جس مدینہ میں خود چوتھے امام بیٹھے ہوئے ہوں گے مصائب کا کیا عالم ہوگا. ذاکر نے مصائب پڑھے, کوہرام بپا زہری کے گھر میں, اور جب مجلس مکمل ہوئی, مصائب مکمل ہوئے, اب جو طریقہ تھا زہری اپنے مقام سے اٹھا, امام کی خدمت میں آیا تھا کہ امام کو بلند کرے, امام کو اٹھائے, امام کو سینے سے لگا کر ایک بار پھر پرسا دے. لیکن عجیب منظر دیکھا, جس مقام پر امام کو بٹھایا تھا امام نظر نہیں آ رہے. اجرکم اللہ, بس گفتگو ختم ہو گئی, امام نظر نہیں آ رہے, گھبرا گیا, کیا ہو گیا, امام ناراض ہو گئے, کوئی ایسی بات ہو گئی, ڈھونڈتا وہ چلا, کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہے. باہر جب پہنچا اس مقام پر جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں بچھائی ہوئی تھی, دیکھا میرا بیمار امام غشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا, امام کو ہوش میں لایا گیا, کھڑا کر کے امام کو سینے سے لگایا, مولا میرا پرسہ قبول کرو, مولا یہ جوتے اتارنے کی جگہ ہے, آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے. سنو کہ میرے مولا نے کیا جواب دیا, کل زہری میں بیٹھا تو وہیں پر تھا. جب میرے مولا کے مسائل شروع ہوئے, میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری ہیں یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے, بالوں کو کھول کے ہاتھوں کو اٹھا کے تمہیں دعا دے رہی ہے. تم میرے اجڑے گھر کا ماتم کرتے ہو, خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے. زہری مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں اس مقام پر بیٹھا رہتا, میں دادی کے قدموں میں آ کر بیٹھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُ. پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں بالخصوص جن کے لیے بار بار دعا کی التماس ہے, ایک عزیز کی والدہ بیمار ہے, کسی کے فرزند بیمار ہیں, اور بھی بہت سے دوستوں نے کہا ہے, ہمارے جو دوستوں نے کہا ہے بار بار التماس سے دعا کہتے ہیں. پالنے والے بیمار کربلا کے صدقے میں جو مورد نظر ہیں, جو بیمار ہیں, سب کو جلد از جلد صحت کل عنایت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بالخصوص انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, پالنے والے ان کی مشکلات کو حل فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہے, جو کم روزگار ہے, جو خدا نہ خواستہ رزق حرام میں مبتلا ہے, سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, سب کی جان و مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جہاں عزادار ہیں, جہاں جہاں فرش عزا بچھائے, ہر فرش عزا کی, ہر عزادار کی حفاظت فرما. ایک مومن نے بطور خاص درخواست کی ہے, کوئٹہ سے مومنین کی بڑی تعداد کاروان کی صورت میں بائی روڈ جو ایران کی زیارت کو جانے والے ہیں, مشکل حالات ہیں, سخت راستے ہیں. پالنے والے یعنی سیکیورٹی کے اعتبار سے سخت راستے ہیں. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام زائرین امام رضا علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام کی, سب کی حفاظت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب مقدس و امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں, سچے محبت کرنے والوں میں, سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنی آخری حجت امام اسر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.